السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ابھی 7:15 بجے صبح ہے یہاں کیلیفورنیا میں، اور ابھی 5-6 منٹ پہلے چاند ڈوب گیا. آج یہاں پورا چاند کا ایکلپس ہوا تھا، اور میں صبح 4 بجے جاگ گیا تھا جب چاند کا ایکلپس شروع ہو رہا تھا، اور کافی ذکر بھی کیا، دعا بھی مانگ رہا تھا. تو میں ایسپارٹو سے باہر گیا تھا وہ چاند کا فوٹو لینے کے لیے جب وہ ڈوب رہا تھا. اس کو بھی شاید میں پوسٹ کروں گا. اور ابھی میں گھر کو واپس جا رہا ہوں، اور سورج نکل رہا ہے ابھی. تو یہ 3-3.25 گھنٹے سے اتنا مجھے خوشی آ رہی ہے. میں بہت کچھ سیکھ رہا بھی ہوں کہ اس دنیا میں ہمارا فرض ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں، اور ہم خدا کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے خوبصورت ایسپارٹو، اور سورج ابھی نکلنے والا ہے. یہاں بھی ایک اور چیز ضرور آپ کو دکھانا ہے اگر دکھے گا. یہ سب کیم ٹریلز آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پیچھے. کم سے کم میں نے 6-8 دیکھا بن رہا تھا آج صبح، اور وہاں بھی پیچھے سورج کے نزدیک کم سے کم 4-8 اور بھی ہیں. یہ پہلے بھی میں نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی ہے کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آسمان پہ، یہ کیم ٹریلز لگا رہے ہیں. تو میں نے بس سوچا کہ چند منٹ کے لیے میں کچھ لائیو چیٹ کروں گا، کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے فیس بک سے چھٹی لی. شاید میں پھر بھی چھٹی لوں گا، لیکن ابھی گھر واپس جاتے ہوئے پیدل جا رہا ہوں. میں نے سوچا میں کیوں نہیں کروں. ابھی چاند نکل گیا ہے، کتنے خوبصورت. پتہ نہیں ویڈیو میں یہ کیسے آئے گا، لیکن صرف کوئی 10 منٹ پہلے چاند ڈوب گیا تھا، اور ابھی سورج نکل رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کتنے خوبصورت ہے یہ کائنات. چاند اور سورج یہ سب نشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے اور اس کی خوبصورتی کے. تو یہ اسپارٹو چھوٹا سا گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ میں ہے، بڑے مکان ہے یہاں، لیکن کوئی زیادہ سے زیادہ 3,000 لوگ یہاں رہتے ہیں. اس لیے اس کو ہم شہر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹاؤن بھی نہیں. یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے 2-2.5 ہزار لوگوں کے. تو میں دیکھوں گا کسی کے کوئی کامنٹس یا سوال ہے. میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ چاند کا گرہن جو ابھی ہوا ہے، یہ پہلے بار ہے 125 سال سے. تو 100 سال سے ایسے چاند کا گرہن نہیں ہوا، ایکلپس نہیں ہوا، جس میں 3 چیز موجود ہیں. ایک بلو مون کا مطلب ہے ایک ہی مہینے کے اندر 2 چاند پورا چاند ہوتے ہیں، پورنم چاند ہوتے ہیں. مطلب جنوری میں یہ دوسرا فل مون تھا، اور یہ ایک مکمل ایکلپس، فل ایکلپس تھا، جس میں چاند یہاں سے دکھ سکتا تھا. پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ دن تھا وہاں. اور لیکن پچھلے 3 گھنٹے سے چاند بیچ میں یہاں کوئی 5-6 بجے چاند پورا لال ہو گیا تھا. اور سپر مون بھی ہے.
مطلب چاند کبھی زیادہ دور تھوڑا سا، کبھی زیادہ نزدیک آتا ہے ہمارے زمین سے. تو آج چاند بہت نزدیک تھا، تو یہ اس کو سپر مون کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں، سپر مون اور بلو مون اور بلڈ مون، مطلب جب پورا اکلپس ہوتا ہے اور چاند لال ہو جاتا ہے، یہ تینوں چیز ایک ساتھ پہلے بار ہے 100 سال سے. تو یہ بہت، آپ کہہ سکتے ہیں خوش قسمت یا بد قسمت. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خراب ہے. میرے نزدیک شاید یہ ایک بہت خطرناک وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن بہت ہی اچھا بھی ہے کیونکہ حقیقت نکل رہا ہے. لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جاگنے کا، کہ ہم سمجھ لیں کہ حقیقت میں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم سب مل کر جاگتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور دوسروں سے پیار سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کو مدد کرتے ہیں، تو یہ دنیا پورا فردوس بن جا سکتا ہے. ہمارے اوپر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ایک بڑا جنگ بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت لوگ مریں گے بھی. لیکن میرے نزدیک ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم آگے کوشش کرتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے جو تیسری عالمگیر جنگ. اچھا، ایک اور بار میں اس پارٹو کو آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا. بہت درخت بھی ہے یہاں، بہت اچھا جگہ ہے، لوگ بہت پیارے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں گاڑی کو اور گھر کو تالا بھی نہیں لگانا پڑتا ہے، تو چوری بہت کم ہوتا ہے یہاں. کوئی پولیس بھی نہیں ہے یہاں اس گاؤں میں، یہ صرف کاؤنٹی کا جو شیرف ہوتا ہے. اچھا، دیکھوں گا کسی کے کوئی کامنٹس یا سوال ہیں. اچھا، عمران شوکت پوچھ رہا ہے ہائی سر ہاؤ آر یو. میں بہت اچھا ہوں، بہت خوش ہوں، تربیت بھی، صحت بھی اچھی ہے. میں بس بہت مصروف ہوں آج کل، اس لیے میں فیس بک سے چھٹی لے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو بہت ذمہ داریاں ہیں ایکیڈمک. اچھا، اور شرجیل عباس بھی پوچھ رہے ہلو سر ہاؤ آر یو. میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک نیا سال 2018 کا جو پہلے مہینہ ہے آج ختم ہو رہا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے 2018 میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں، اور کتنے اچھی چیزیں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، خوش رہیں بابا جی. اشفاق شکسکن کہتے ہیں. سیم جڈ بٹر بھی ہلو کہہ رہے ہیں. علی شرازی will you ever come to South Korea؟ میں گیا ہوں وہاں کچھ سال پہلے، 2014 میں صرف ایک دن کے لیے وہاں تھا سیول میں، لیکن پتہ نہیں ابھی کوئی دوبارہ جانے کا پروگرام نہیں ہے. امید ہے لوگ سمجھیں گے کہ کوریا میں کیا ہو رہا ہے. امید ہے وہاں بھی امن آ جائے گا ساؤتھ اور نارتھ کوریا کا، جو اتنے سال سے 50 70 60 65 سال سے جنگ ہوا تھا کوریا میں، اور کوئی امن نہیں ہوا اب تک. لیکن امید ہے اس سال میں بھی وہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ وہاں. اور یہ جو لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں ایٹمی جنگ ہوگا، نارتھ کوریا بم پھینکیں گے، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. حقیقت میں شاید آپ نے سنا تھا، میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں. شاید آپ نے سنا کہ ہوائی میں کچھ ہفتے پہلے ایک ایٹمی اٹیک ہوا تھا میسائل کا، تو اور سب کو یہ ایمرجنسی وارننگ دیا گیا تھا ہوائی میں. اور پھر بعد میں
اور ان کو بتایا گیا تھا لوگوں کو کہ نہیں یہ فالس الارم تھا، حقیقت میں نہیں، لیکن وہ جھوٹ ہے۔ حقیقت میں اسرائیل نے ایک سب مرین سے ایک ایٹمی میسائل ہانولولو ہوائی پہ بھیجا تھا یا اڑایا تھا، اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، جو ایک پانی کے جہاز میں جو لوگ چل رہے تھے وہ دیکھے کہ یہ بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا۔ تو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا جو جنگ ہے ابھی یہ امید ہے ختم ہو جائے گا، اور جو لوگ اس جنگ کو شروع کرنا چاہ رہا تھا، ایٹمی جنگ وہ چاہتا تھا نارتھ کوریا سے شروع ہو جائے، امید ہے یہ ابھی نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عالمگیر امن اسی سال میں بہت آگے بڑھ جائے گا۔ کلیم رضا کہہ رہا ہے لولی سن لولی مارننگ، ہاں بہت خوبصورت ہے، صرف ایک چیز ہے جو اتنا خوبصورت نہیں ہے، اور وہ ہے یہ سب کیم ٹریلز، جو یہ شیطانی لوگ اپنے مقصد کے لیے پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے یہاں، اور رات بھی بہت ہی خوبصورت تھی، چاند کا ایکلپس جو ہوا تھا۔ اور یہ بھی ہمارا چھوٹا سا گارڈن ہے یہاں۔ آگے کس کا کوئی سوال ہے؟ مریم بندے کہہ رہی ہے سلام sir, very lucky that you got to see the eclipse and pray, very fortunate. Yes, it was very beautiful eclipse, a very good time to pray also. مالک حسیب اوان how are you بابا جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بلکہ بہت ہی خوش ہوں۔ سعدیہ عزیز السلام علیکم سر کہہ رہی ہے، وعلیکم السلام جی، اور وہ آگے بتا رہی ہے آپ کو دیکھ کرے حد خوشی، اچھا بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ حبیب الرحمان پاکستان۔ آپ کی بات سن کر اور پڑھ کر میں بھی بہت خوش ہوں۔ اور سلامتی بھٹی چودھری فیصل ندیم کہہ رہا ہے سلامتی، ہاں اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن اور خوشی اور دوسروں کی خدمت۔ محمد عارف سومرا آپ کی چہی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی یہ لفظ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، چہائی پتہ نہیں، معاف کریں میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کی چھائی۔ اشفق محمود صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اشفاق محمود صاحب۔ اور تنویر احمد بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کی بات پڑھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پھر اپنے پاکستانی دوستوں سے اردو میں بات کر سکا۔ اور حبیب الرحمان پاکستانی کہہ رہے ہیں آپ امریکہ میں کس سٹی اور اسٹیٹ سے ہیں؟ میں کیلیفورنیا میں ہوں، اور یہ چھوٹا سا 2-2.5 ہزار لوگوں کا گاؤں یا چھوٹا ٹاؤن ہے یہاں، ایسپرٹو نام ہے اس کا، یہ ناردرن کیلیفورنیا میں ہے۔ سیکرامنٹو کیلیفورنیا کے دارالخلافت سے کوئی 40 میل یا 60 کلومیٹر دور ہے، تو میں یہاں رہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے ہوں، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں، 1947 سے 65 تک میں پاکستان کا لیگل ریزیڈنٹ تھا، تو میں اب کہہ سکتے ہیں میں لاہور کا ہوں یا رائے ونڈ کا ہوں یا خانیوال کا ہوں یا کراچی کا ہوں، ان سب شہروں میں میں کم سے کم 2-3 سال تک رہا تھا۔ اور حسیب اخبار حسیب love you, I love you too, thank you very much. This is real love, when we simply want to express our appreciation for other people. Shazia Sipra, just want to ask you if
that you stopped chatting on FB, on Facebook, upon directions from any Sufi. No. Nothing was wrong, no directions from anybody. I just became very busy with increased responsibilities, in teaching responsibilities. So I had to stop my own Institute of All Intelligent Life classes and get ready for some other doing some other teaching. Shoaib Raja, is there any relationship between eclipses and earthquakes? मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है. बेशक जब जिलजिले होते हैं उनके कोई वजह होते हैं, और दूसरे ग्रहणों के, दूसरे प्लैनेट्स के भी, दूसरे सियारों के भी उस पे असर होता है, लेकिन मैं भी पूरी बात को मैं नहीं समझता हूँ. उमर वक़ार, आपकी कैसी तबीयत है अब? बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. Miriam Bande, Assalamu alaikum. How should one pray looking at the moon? How do you word your dua? मैं सिर्फ जिक्र करता हूँ, अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम लेता हूँ, मुख्तलिफ नाम, और बस दुआ करता हूँ. कर रहा था उस वक्त चांद इस तरफ था सिर्फ 1 घंटे पहले भी, और मैं ज़्यादातर सिर्फ जिक्र करता हूँ और अल्लाह सुब्हानो ताला से यही दुआ करता रहता हूँ कि हम सब को, मुझे और मेरी परिवार, मेरी ख़ानदान, मेरी बेगम, मेरे बच्चों के और माँ बाप को भी, जो यहाँ भी इस दुनिया में नहीं है, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ. और मैं सब पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर, और पूरी दुनिया के सब इंसान और दूसरे जानवरों को भी और पौधों को भी, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि हम सब अल्लाह सुब्हानो ताला के राह में चलें. मतलब the right way, the straight way, सिरातुल मुस्तकीम पे हम सब चलें. यही दुआ मैं करता हूँ जिक्र करते वक्त. अच्छा, अबू बकर राना, why don't you take मैंने तस्वीरें निकाली हैं, अभी चांद डूब गया है, अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं शायद उनको भी पोस्ट करूँगा. मैंने कुछ वीडियो भी बनाया था चांद को देखते वक्त और उसको डूबते वक्त भी. सादिया अजीज़ कह रही है, सर आपकी तबीयत कैसी है अब? बहुत अच्छा है, अल्लाह सुब्हानो ताला के रहम करम से कोई प्रॉब्लम नहीं. अशफाक महमूद, लबैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाँ, मैं यहाँ हूँ, हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हैं, तैयार हैं असली इस्लाम को तबलीग करने का. असली इस्लाम का मतलब मोहब्बत, अमन, इंसाफ, सच्चाई. इसके लिए हम सब खड़े हो जाएं और अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो जाएं. यही है असली इस्लाम, पाक इस्लाम. Shazia Sipra, many questions to ask you and discuss with you either on email. हाँ, आप पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ सकते हैं. फैज़ अली, आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान आकर अपने खिदमत अंजाम क्यों नहीं देते हैं सर? आजकल मैंने कई बार बताया, मेरी बेगम की तबीयत अच्छी नहीं है और पैसे भी नहीं है, और यहाँ भी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो अभी पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिल रहा है. देखेंगे अल्लाह सुब्हानो ताला क्या करते हैं, क्योंकि अपनी बेगम को भी मैं देखभाल कर रहा हूँ. मतलब वो उसके लिए चलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, सीढ़ियों को चढ़ाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, तो मैं उसको भी छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ. उमर वक़ार, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे. शुक्रिया उमर साहब. और उमर फिर कह रहे हैं, आप भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह. शुक्रिया. अच्छा, बहुत सारे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सबको नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन आरिफ हुसैन इनकलाबी साहब कह रहे हैं, सर लगता है अमेरिका में बहुत सर्दी हो रही है आज. हाँ, आज काफ़ी सर्दी है, सर्दी का मौसम है यहाँ. और दूसरे अमेरिका के दूसरे इलाके में, दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, बहुत बर्फ़ भी. यहाँ बर्फ़ इस साल में बर्फ़ नहीं पड़ा, कभी कभी बर्फ़ यहाँ आता है कुछ साल में, लेकिन इस साल में कोई बर्फ़ नहीं आया था. इतनी सर्दी नहीं हुई, लेकिन काफ़ी सर्दी है अब तक यहाँ. और हो रही है
آپ کے گھر بہت خوبصورت ہے. ہاں بہت خوبصورت. یہ تو بہت اچھا جگہ ہے. یہاں شہر نہیں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. زیادہ لوگ پریشان نہیں ہوتے ہیں ادھر ادھر دوڑنے میں جیسے یہاں شہروں میں عام طور پر ہوتا ہے. کافی آرام ہوتا ہے یہاں. چودھری ہمدان وڑائچ, سر کیسے ہو آپ؟ میں بہت خوش ہوں اور جسم بھی ٹھیک ہے, صحت بھی اچھی ہے. ہیپی ٹو سی یو بیک سر. سیم جٹ بٹر کہہ رہے ہیں نائس ٹو بی بیک. اچھا, سب کو نہیں پڑھ سکوں گا سب کامنٹس کو, مجھے معاف کریں اگر آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں. سر آپ اکیلا ہی ہیں؟ عمر نہیں, میں اپنی بیگم کے ساتھ رہتا ہوں یہاں, لیکن وہ ابھی آرام کر رہی ہے. وہ بھی جاگی تھی, ایکلپس دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت اچھی باتیں سکھا رہی تھی. وہ میرے مرشد بھی ہیں. تو بس ہم دونوں ہیں. ہمارے بچے سب یونیورسٹی میں, چھوٹا پڑھ رہا ہے اور ان کی دو بڑی بہن جو ہیں وہ شکاگو میں نوکریاں کر رہی ہیں. شعیب سر راجہ, سر از دیر اینی ریلیشن بٹوین, اچھا وہی سوال پہلے میں نے جواب دیا. عمر پھر آپ کے بچے یا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے؟ ہاں میں نے ابھی جواب دیا اس سوال کا. سوال کو دیکھنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں نے بتایا. اچھا, تنویر احمد, خوش رہا کرو سر, تھینک یو ویری مچ. اور سیم جٹ بٹر آگے کہہ رہے, یو ہیو گریٹ اینڈ اے لاٹ آف نالج, وی آر لکی ٹو ہیو یو ان آور لائف, گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ فار یور بلیسنگز. پلیز پرے فار می, I need your blessings and I pray for you that Allah will bless you too. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سب دینا چاہتا ہے سب, لیکن ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. جب ہم تیار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سب کچھ دے گا جو کچھ ہمیں چاہیے ہمارے اپنی روحانی ترقی کے لیے, اور ہمارے ملک کا مطلب پاکستان کا یا امریکہ کا, اور ہمارے سب پورے کائنات کے فائدے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سب نعمت دینا چاہتے ہیں, رحمت کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم تیار ہوتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وہ ضرور بے شک God will bless us, سب کچھ وہ دے گا. اچھا, بہت سارے کامنٹس ہیں, سب کو نہیں پڑھ سکوں گا. بھٹی چودھری فیضل ندیم سلامتی 4-5-6 بار کہہ رہا ہے. عمران علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. World needs peace, محمد خزار. Yes, thank you very much. We need peace, we all need peace. اور امید ہے آئے گا, ابھی امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب اپنے دلوں میں, اپنے دل میں امن قائم کریں, اللہ کا نام لینے سے, اللہ کو یاد کرنے سے, دوسروں کی خدمت کرنے سے, جھوٹ نہیں بولنے سے تو پھر امن اپنے اندر اور اپنے خاندان میں اور اپنے ملک میں, پاکستان میں امن قائم کرنا ہے, اور پوری دنیا میں, اور پھر دوسرے سیاروں تک بھی امن پہنچا دیں گے انشاءاللہ. عائشہ خانم کہہ رہی ہے, السلام علیکم. I am really upset what is going in world, child abuse, murdered, corruption. I also pray I could see the better world, and first in Pakistan. Thank you very much. Very beautiful comment. It is very, very sad, child abuse and murder, everything that is going on. But it is ending now, inshallah. This is coming out. The truth is coming out. How horrible, how absolutely satanic the leaders of the world have been. But now it is changing because the truth is coming out. So it is very, very upsetting, very disturbing to see what is happening, especially to children in the world, to women and to old people, how those who are in power are mistreating anybody who they can. They're very selfish, satanic people in most positions of leadership in the world. But inshallah, that is now changing very soon. And may it be established in Pakistan. Justice, truth and peace and love پاکستان میں قائم ہو جائے. امن, انصاف, سچائی, محبت, اور پوری دنیا میں. اچھا, اور کوئی عمران علی کہہ رہے ہیں, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, صحت کیسے ہے آپ کی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکریہ، اللہ کا شکر ہے. اور زائبی حسین, glad to see you. May you and your wife live a healthy, long life. Ameen. Thank you very much for your prayers. We need your prayers. And may you also have a healthy and long life in the service of Allah subhanahu wa ta'ala and Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam and Pakistan. Zindabad. I am praying all the time, especially for Pakistan, where I believe, I'm firmly convinced, peace and love will be established, truth and justice will be established in Pakistan, and you will then spread it all over the world from there, inshallah. This is what I have been told. I believe it. اچھا, محمد عارف سمرو, واو, آپ نے میرے کامنٹ پڑھا لیکن آپ سے اردو فونٹ میں چھٹی نہیں پڑھا گیا. اچھا, نہیں پڑھا گیا چھٹی. اچھا, ہاں وہ لفظ میرے سمجھ میں نہیں آیا تھا. شعیب راجہ, sir, is there any relation of وہی سوال پھر. Sayed Zishan, I am from Ontario, Canada. Glad to see you on Facebook. Glad to hear from Ontario, Canada also. My sister is Canadian. She married a Canadian and was living in Quebec and has now moved to Alberta in Western Canada. And my grandfather, my Nana, was also from Canada, from Nova Scotia in Eastern Canada. So I'm also Canadian. Acha, Zaibi Hussain, are you ending up? Ending up matlab kya yahan? مطلب یہ چیٹ کو اینڈ کر رہا ہوں یا کس کو اینڈ کر رہا ہوں پتہ نہیں. آپ کا سوال کا مطلب کیا ہے؟ سعدیہ عزیز, سو سویٹ سر, ہمیں بھی ایک چیز خوشی دیتی ہے, یہ چیز خوشی دیتی ہے. ہاں, سب کو خوش ہونا چاہیے, خاص کر پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ امن, محبت, انصاف, سچائی, دوسروں کی خدمت, خاص کر غریب لوگوں کے خدمت قائم ہو رہی ہے پاکستان میں, اور یہ بڑھ جائے گی, اور پاکستان سے پورے دنیا میں انشاءاللہ بڑھ جائے گی, پہنچ جائے گی. اچھا, بلال خالد, sir, can you tell me about Holocaust was real or fake? Extremely exaggerated. کوئی 6 ملین لوگوں کو نہیں مار ڈالا گیا تھا. ہٹلر اتنا خراب آدمی نہیں تھا جیسے بتایا جاتا ہے. جب کبھی جنگ ہوتا ہے, میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, یہاں کالج میں, تو مجھ سے یہ بات ہوئی تھی, طالب علم نے پوچھا, تو میں نے بتایا تھا پہلے جو عالمگیر جنگ تھا, فرسٹ ورلڈ وار, اس میں یہ جھوٹی باتیں بتائی گئی تھی جرمنی کے بارے میں, کہ انہوں نے بچوں کو, خاص کر بیلجیم میں ہزاروں بچوں کے ہاتھ کاٹ دیا, اور جو ننس تھے ان کو خراب کیا, اور یہ بہت سارے ایسے جھوٹی باتیں پھیل گئی, اور لوگ سب مانتے تھے کیونکہ اخباروں میں آیا, ریڈیو میں, اس وقت ٹی وی نہیں تھا, یہ بار بتایا جا رہا تھا لوگوں کو, اور جو سیاسی لیڈر تھے انہوں نے بھی ایسے بتایا, جو پادری تھے, پریسٹ جو تھے, انہوں نے بھی ایسے بتایا, تو سب لوگ مان گئے تھے. تو جب یہ پہلے فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گیا تھا, تو کچھ اچھے لوگ نے کہا کہ ہزاروں بچے ہیں جن کے ہاتھ کاٹ گئے ہیں, ہم ان کو مدد کریں. تو انہوں نے اعلان کیا, جو کوئی بچے ہیں ایسے, ہم تم کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے, آگے آ جاؤ, ہم پیسے بھی دیں گے, آپ کو مدد کریں گے, تعلیم دلوائیں گے وغیرہ. اور ایک بھی نہیں آیا. یہ سب جھوٹی باتیں تھی, ایک بھی بچے کے ہاتھ کاٹ نہیں گیا تھا, لیکن سب لوگ ایسے مان رہے تھے. تو جب ایسے جنگ ہوتے ہیں, ایسے جھوٹی باتیں پھیلائے جاتے ہیں. اور تو یہ بھی ہولوکاسٹ جو ہے, اس میں کافی جھوٹی باتیں ہیں, جیسے آج کل مسلم ٹیررسٹ کے بارے میں کتنی جھوٹی باتیں پھیلایا جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے سیر کو کاٹ رہے ہیں. یہ سب ویڈیو ایسے بناتے ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. تو یہ ہولوکاسٹ میں کوئی 6 ملین, 3 ملین, 1 ملین بھی نہیں لوگ مرے تھے. شاید ممکن ہے کچھ لاکھ لوگ, مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ صرف یہودی نہیں, کافی دوسرے لوگوں کو بھی مار نہیں ڈالا گیا, لیکن کیمپس میں رکھا گیا تھا, اور وہاں ان کو غلام بننا پڑا, ان کو حکومت کی خدمت کرنا پڑا, اور کافی لوگ مر گئے بیماریوں سے زیادہ. وہ جان بوجھ سے ان لوگوں کو نہیں مار رہے تھے, یہ بس پروپیگنڈا ہے, جھوٹی پروپیگنڈا ہے. لیکن کافی لوگ مر گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ لاکھ لوگ شاید مر گئے تھے.
جرمنی میں، لیکن ملینز نہیں. اچھا، اس کے آپ ریسرچ کریں. ہاؤ آر یو سر؟ مدثر نظر پوچھ رہا ہے. آئی ایم ویری فائن اینڈ ہیپی، تھینک یو بائی mercy of God. شعیب راجہ، because today in Pakistan we faced earthquake. اچھا، تو یہ ہاں یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ اکلپس کی وجہ سے زلزلہ زیادہ ہوتے ہیں. سعد عزیز، پاکستان سے محبت خوشی دیتی ہے. ہاں، شکریہ. پوری دنیا میں خوشی کی ضرورت ہے آج کل. ہم سب کو دوسروں سے پیار سے بات کرنے چاہیے، پیار سے ملنا چاہیے، خود ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ محبت ہے. محبت کا مطلب ہے میں خوش ہوتا ہوں جب میری محبوب خوش ہے نا. اور جب وہ بیمار ہے یا وہ دکھی ہے میں بھی دکھی ہو جاتا ہوں. یہ ہے محبت. تو یہ ایسی محبت پوری دنیا کے لیے ہم ہونے چاہیے، اور اپنے پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے ایسے محبت ہونی چاہیے. پھر سب لوگ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، محمد شہران، سر پلیز سے پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ ہے اور بھی زندہ ہو رہا ہے، آج کل جاگ رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان جاگ جائے گا اور پوری دنیا کو ہدایت دے گا کہ کیسے ہم پیار سے دوسروں کی خدمت کریں اور امن اور انصاف قائم کریں، سچائی اور محبت. سعد عزیز، ہماری محبت اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، خاص کر پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ میں دعا کرتا رہتا ہوں. اچھا، ٹائم کافی ہو گیا، شاید میں ایک دو اور سوال دیکھوں گا. محمد شہزاد کمبو، ماشاء اللہ جی. سر جی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. احتشام حیدر، سر what will you come in Pakistan when؟ ابھی کوئی پاکستان واپس جانے کا پروگرام نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، بندوبست ہوتا ہے، آؤں گا ضرور. مجھے معلوم نہیں کب. اور سب کو خوش رہو. سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، خاص کر پاکستانیوں کے لیے. آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اپنے ملک میں امن قائم کرے ضرور، اور خوش رہو. اچھا، ایک دو اور سوال. شازیہ سپرا، mostly Sufis don't expose themselves but perform what they're asked to. As you shared with us that you are instructed to expose or share your experiences, so want to take advantage of it and want to know all about this meeting. How was it? How many people? How do you accept these decisions? Oh, میں کچھ. So want to take advantage of it and want to know some details of a meeting where you were also called up and it was told that no nuclear war would happen, only rahmat, inshallah. Okay, I will tell that to conclude this conversation, this chat. I will tell that story one more time in English, since you're asking in English, or in Urdu. یہ تو 1998 کی بات ہے. 1998 میں مجھے لے لیا گیا تھا آسمان پہ یہاں سے. مجھے ٹھیک معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن وہ جوپیٹر یا سیٹرن کے نزدیک تھا کہیں. ایک بہت بڑا وہاں اسٹیڈیم جیسا تھا، اسپیس میں تھا. یہ کوئی سیارے پہ نہیں تھا، یا چھوٹا سا ایسٹرائڈ جیسا شاید تھا، لیکن وہاں ایک بڑا میٹنگ ہو رہا تھا. تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون سی میٹنگ ہے. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ ایک ایسے فیڈریشن ہے جو اس دنیا کو تھوڑا سنبھالتا ہے، مطلب دیکھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کو مدد بھی کرتا ہے. تو اس فیڈریشن کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کیا ہم یہ عالمگیر جنگ کو، ورلڈ وار کو پھر بند کریں، سٹاپ اٹ اگین. کیونکہ اس سے پہلے کم سے کم 2-3 پتہ نہیں کتنے بار انہوں نے رک دیا تھا. 1984 میں تقریباً ہوا تھا ایٹمی جنگ، اور شاید 1971 میں، کون سا سال تھا، 61-62 میں کئی بار ایک ایٹمی جنگ تقریباً شروع ہوا تھا اور انہوں نے روک دیا. تو وہ یہ سوال ہوا تھا تو پھر ہم اس کو روکیں یا نہیں، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ 1999 میں
شاید آخری عالمگیر ایٹمی جنگ ہونے والا تھا. تو یہ باتیں ایسے ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی اس کو ہونے دو، کیونکہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. یہ قیامت ہے، ابھی ہم قیامت کے بیچ میں ہیں. ابھی قیامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جاتا ہے. قیامت کا مطلب ہے کہ ایک ججمنٹ ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے سب انسان پہ، کہ اور پھر نیا دور شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے، دوسرے سیاروں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس جنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو امن قائم ہو جائے گا اس کے بعد وہ زیادہ دیر لگ رہا ہے اس میں، تو بہتر ہے اس کو ابھی ہونے دو اس جنگ کو. اور کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کو بہت سارے لوگ مریں گے، 50 یا 80% لوگ مریں گے اس دنیا میں، مطلب ہمارے زمین پہ، تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم رک سکتے ہیں، ہمیں رکنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ سے یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نہیں، یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں جنگ کو ہونے دو وہ زیادہ ہیں، کم سے کم وہ زیادہ زور سے بات کر رہے تھے. تو لگ رہا تھا کہ ابھی ایک ووٹ ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا. پھر ایک دم سب خاموش ہو گئے تھے. میں حیران ہو گیا کہ سب ایک دم کتنا خاموش. انگریزی میں کہتے ہیں یو کوڈ ہیئر اے پن ڈراپ، پتہ نہیں اردو میں کیا کہاوت ہے، 100%. بالکل کوئی بات نہیں، کوئی آواز نہیں. تو میں مڑ گیا تھا، میرے پیچھے میں نے دیکھا اور وہاں ایک شخصیت آ رہی تھی. وہ آسمان سے نیچے ایسے نیچے آ رہے تھے جیسے وہ مطلب پیدل نہیں آ رہا تھا، وہ ان کے وہ بس ایسے نیچے آ رہا تھا اور سب کھڑے ہو گئے ایک دم. کچھ لوگ بھی جھک گئے تھے اور زیادہ تر سب لوگ بہت خوش تھے اس شخصیت کو دیکھ کر. سب سمجھ سکے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نمائندہ ہے، کوئی پیغام لا رہا ہے یا اوپر والوں سے. تو اس نے ایک ہی شخص، ایک ہی لفظ بتایا، امن. مطلب میں نے انگریزی میں سمجھی، شاید میرے خیال میں، کیونکہ وہ سب لوگ اپنے اپنے زبان میں سن رہے تھے. میں نے سنا تھا مرسی، رحمت. تو پھر میں نے سمجھ لیا اور سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابھی یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، وہ جنگ نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جنگ نہیں ہو جائے گا، ایٹمی جنگ نہیں ہو جائے گا، جو ہر مذہب میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، صرف اسلام میں نہیں، صرف بائبل میں نہیں، صرف ہندو شاستروں میں نہیں، صرف ہمارے امریکن جو انگریزوں کے آنے سے پہلے لوگ نہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ ٹائم آئے گا، اور وہ ٹائم ابھی ہے، جب یہ بڑا عالمگیر جنگ ہو جائے گا، اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا. تو وہ نہیں ہو جائے گا وہ جنگ، اس جنگ کے بغیر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت عجیب کہانی ہے، مجھے بہت عجیب لگا. اور اچھا، ایک دو اور سوال. اقبال's Falcon, it was amazing to see you with Zaid Hamid Sahib. Yes, I had a very nice time in August with Zaid Hamid Sahib. I stayed with him a few days. It was very wonderful. And Danial Tariq Sahib, کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. میں کرسچن بھی ہوں، میں ہندو بھی ہوں، میں بدھسٹ بھی ہوں، میں ڈاوسٹ بھی ہوں، میں سکھ بھی ہوں، میں یہودی بھی ہوں. میں سب مذاہب کو مانتا ہوں. یہ سب ایک ہی مالک کے، ایک ہی دین کے حصے ہیں. اسلام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے. اگر اللہ ایک ہے تو دین ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب مذاہب کو میں مانتا ہوں کہ یہ سب ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے حصے ہیں، شاخے، برانچز ہیں. دنیال طارق، اچھا ٹھیک ہے. میرے خیال میں ان سب سوال کو میں نہیں پڑھ سکوں گا. شاید ایک مقبول ساجد کا میں نے بہت اچھا سوال دیکھا ابھی. سلام، ویری ہیپی ٹو سی یو اگین. پلیز ٹیلیپورشن کے بارے میں کچھ بتائیں اور انٹرنیٹ سے کچھ ویب سائٹ یا لنک شیئر کریں، اس کے بارے میں جان سکیں پلیز. سو ٹیلیپورٹیشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں 1 سیکنڈ میں یا 2-3 سیکنڈ میں پہنچنا. مطلب پاکستان سے امریکہ میں یا امریکہ سے پاکستان میں 2-3 سیکنڈ کے اندر ہم پہنچ سکتے ہیں. ٹیلیپورٹیشن یہ تو کم سے کم کتنا 40-50 سال سے
انسان کو یہ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. امریکہ میں یہ 1970s میں، اور اس کا نام اینڈرو بشاگو، BASIAGA، اینڈرو بشاگو سب سے پہلے امریکن بچہ تھا جس کو یہ ٹیلی پورشن کیا گیا تھا، اور اس کا ویب سائٹ بھی ہے، آپ اس کو سرچ کریں، یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے والد صاحب CIA میں کام کرتا تھا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں یا جوان بھی، مطلب 20 سال کے، 30 40 50 سال کے لوگ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے ٹیلی پورشن میں، ٹیلی پورٹیشن اور ٹائم ٹریول بھی ساتھ ہی، ان کو یہ دونوں ایک ہی جیسے چیزیں ہیں. تو یہ بچوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتا تھا، اس لیے بچوں کو یہ ٹیلی پورٹیشن اور ٹائم ٹریول پہلے کیا گیا تھا. تو اینڈرو بشاگو سب سے پہلے امریکن بچہ تھا جس کو یہ، اور انہوں نے بتایا 1970s میں ہوا تھا. تو آپ اس ویب سائٹ کو آپ سرچ کریں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے ویب سائٹ کا کیا URL ہے، لیکن آپ صرف اینڈی یا اینڈرو ANDREW بشاگو BASIAGO اس کا آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ، آپ کو کوئی جھوٹی باتیں بھی ملیں گی دوسروں کے خلاف جو بہت کرتے ہیں کہ یہ آدمی غلط بات کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت ہے اینڈرو بشاگو کو یہ ہوا تھا، اور کافی سال پہلے، اور ابھی وہ امریکہ کے صدر بننا چاہتا ہے. وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس چناؤں میں میں نے اینڈرو بشاگو کے لیے میری قیمتی ووٹ دی تھی، کیونکہ میں نہ ٹرمپ کو اور نہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دے سکا، تو میں نے اینڈرو بشاگو کو میری ووٹ دیا تھا. تو آپ اس کا سرچ کریں، اور آپ کو صرف ٹیلی پورٹیشن نہیں، آپ کو ٹائم ٹریول کے بارے میں بھی وہاں سے معلوم ہو سکتا ہے. اوکے، سب کے بہت بہت شکریہ. اور میں آج کل میرے خیال میں بہت ہی زیادہ مصروف ہوں، تو میں زیادہ تر یہ آگے چیٹ نہیں کروں گا، میں پھر فیس بک سے چھٹی لوں گا. لیکن یہ لونر ایکلپس، چاند کے ایکلپس کی وجہ سے میں تھوڑا یہاں سے کافی دور گیا تھا میرے گھر سے، کیونکہ یہاں ہم درختوں اور دوسرے گھروں کی وجہ سے چاند کو ڈوبتے وقت نہیں دیکھ سکا، تو میں کافی دور گیا تھا، اور وہاں فوٹو بھی نکالا تھا، اس کو میں بھی پوسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج پہ، اور کچھ ویڈیو بھی وہاں بنائیں. اور واپس آتے ہوئے میں نے سوچا میں بس چل رہا ہوں تو ایک چیٹ کیوں نہ کروں، تو میں نے وہاں شروع کیا تھا. تو سب کے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. سب ملکوں کا زندہ باد، پورے انسان کا زندہ باد، دوسرے سیاروں کے زندہ باد، اور سب کے زندہ باد. اللہ حافظ.